والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون بیان فرمایا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں باہر طرح کی بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، اس کی ذات اس قسم کی ہے کہ اسی نے موت کو بھی بنایا اور زندگی سے بھی نوازا. زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور موت اور زندگی یہ دونوں بنانے کا مقصد بھی اللہ نے خود اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ کیا مقصد ہے کہ آدمی کو ہم ایک بار پیدا کریں پھر اس کو موت دیں. پیدا کرنے اور موت دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آپ کا پروردگار آپ کو آزمائے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے، اچھا عمل کرنے والا ہے، خوبصورت عمل کرنے والا ہے، بہترین عمل کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ زبردست اور مغفرت فرمانے والا ہے. اس آیت کریمہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اور زندگی ایک وقت آئے گا کہ اس کا اختتام ہو جائے گا، موت آ جائے گی، تو یہ زندگی دینے کا، دنیا کے اندر بھیجنے کا جو اللہ کا مقصد ہے قرآن کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ عمل کریں، اچھا عمل کریں، بہترین عمل کریں، اخلاص والا عمل کریں. اور فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے کوئی بھی عمل اللہ کے بارگاہ میں اسی وقت قابل قبول بھی ہے جو دو شرطوں کے ساتھ ہو. پہلی شرط، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہو. کتنا بھی ہم سمجھیں کہ اچھا عمل ہے، لیکن اگر وہ شرعی اعتبار سے نہیں صحیح ہے، اس کے موافق نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے، شریعت کے روح سے نہیں ہے، تو وہ چاہے جتنا ہم اس کو اچھا عمل سمجھیں وہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اس کی مثال ہم لے سکتے ہیں، عید کے دن روزہ رکھا کوئی، روزہ رکھنا بہت ہی بہترین عمل ہے، بہت اللہ کے یہاں پسندیدہ روزہ کا عمل ہے، لیکن عید کے دن منع ہے. 5 دن سال میں منع ہے اللہ کی طرف سے، شریعت کے اعتبار سے، کہ 5 دن روزہ نہیں رکھا جائے گا. تو عیدین میں اگر عید کے دن ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ چاہتے ہیں اس دن کہ میرا بندہ روزہ نہ رہے، میرا بندہ خوب کھائے اور کھلائے، عید کے دن خوب کھائے، خوش رہے، خوشیاں منائے، خوشیاں بانٹیں. اب اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ روزہ تو بہت اچھا عمل ہے، عید کے دن رکھ رہا ہے، شریعت کے روح سے غلط ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو پہلی شرط یہ ہے قبولیت کے لیے کہ شریعت کے موافق ہو، اور دوسری اللہ کی یہاں قبولیت کی جو دوسری شرط ہے وہ حسن نیت کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، چتلانے بتلانے کے لیے، شہرت کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے، اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرانے کے لیے، یعنی اخلاص سے ہٹ کر کے اگر ہمارا کوئی بھی عمل ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. چاہے جتنا بڑا عمل ہو، جتنا زیادہ عمل ہو،
حدیث میں بہت سی مثالیں ہیں، شہید، مالدار جو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے، جو اللہ کے راستے میں بظاہر دنیا میں شہید بھی ہو گئے، یعنی مار دیے گئے، لیکن اللہ کے یہاں جب وہ کھڑے کیے گئے، اللہ کے یہاں کھڑے کیے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کا وہ عمل صرف دنیاوی مقصد کے لیے تھا، اللہ اخلاص کے ساتھ نہیں تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھا، اللہ کی رضامندی کی خاطر وہ عمل نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں کیا گیا، دھتکار دیے گئے ایسے لوگ، بہت سی مثالیں ہیں۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل ہو، اور قرآن میں بھی اللہ نے جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ بندے کو آزمائیں کہ بندہ جو عمل کر رہا ہے وہ اچھا عمل کر رہا ہے، حسن عمل کر رہا ہے، تو ایکم احسن عملا فرمایا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ چاہتے تو یہاں یہ فرماتے ایکم اکثر عملا فرماتے کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کر رہا ہے، اکثر کا لفظ استعمال ہوتا، لیکن قرآن میں اللہ نے جو فرمایا اکثر عملا نہیں احسن عملا فرمایا کہ اچھا عمل۔ اس سے یہ خلاصہ نکل کر کے ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کم ہی عمل کرے، تھوڑا ہی کرے، کم مقدار ہی میں کرے، لیکن جتنا بھی وہ کرے بالکل پیور میں کرے، بالکل میرے ہی خاطر کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اسی جذبے کے تحت کرے، کوئی اور جذبہ اس میں شامل نہ ہو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے یہاں مقدار نہیں ہے، اللہ کے یہاں معیار ہے، اللہ کے یہاں کمیت نہیں ہے بہت زیادہ پہاڑوں جیسا عمل ہو، بلکہ اللہ کے یہاں کیفیت ہے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اس کا مختصر سا خرچ کرنا، 1 روپیہ مثال لے لیا جائے، ایک صحابی کا اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنا اور غیر صحابی کا بہت ہی زیادہ مقدار میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ایک صحابی کا جو ایمان اور ایک صحابی کی جو کیفیت اور ایک صحابی کا جو اخلاص، اس کا مقابلہ غیر صحابی نہیں کر سکتا ہے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے صحابہ تک۔ وہ کیفیت کہاں سے پیدا کر پائیں گے جو نبی کے ڈائریکٹ نبی کی صحبت میں بیٹھ کر کے صحابہ نے سیکھا؟ تو صحبت نبوی کس کو مل سکتا ہے صحابہ کے علاوہ؟ اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے، بہت ہی زیادہ نہیں، جو ہو تھوڑا ہو لیکن کوالٹی کے ساتھ ہو۔ آج ہماری بھی سوچ یہی تو ہے، دنیا میں بھی کوئی سامان، اگر ہم دنیاوی کوئی سامان خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ جو سامان ہم خریدیں تو اچھے برانڈ کا ہو، اچھی کمپنی کا ہو، برانڈڈ سامان ہو، لوکل سامان نہ ہو، بھلے پیسہ اس میں زیادہ لگے۔ ہماری کوشش، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی بھی یہی چاہت ہے کہ میرا بندہ جو عمل کرے کم ہی عمل کرے لیکن اچھا عمل کرے۔ خوش طبعی کے لیے ایک واقعہ سن لیجئے، مشاعرہ ایک ہو رہا تھا لکھنؤ میں۔ پہلے جو مشاعرہ ہوتے تھے بہت ہی مہذب مشاعرے ہوتے تھے، آج کی طرح نہیں۔ آج کے مشاعرے میں تو غیر عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو پہلے کتابوں میں پڑھا میں نے، مشاعرہ ہو رہا تھا، اس میں ایک شاعر نے ایک شعر پڑھا مشاعرے میں، قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے۔ شعرا شاعر جو شاعری کہتے تھے وہ قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہو کر کہتے تھے۔ علامہ اقبال کو لے لیا جائے، علامہ اقبال کی جو شاعری ہے، اس شاعری کو پڑھتے جائیے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، علامہ اقبال کی شاعری نہیں پڑھ رہے ہیں۔ قربان جائیے کہ اللہ نے کتنا ملکہ ان کو نوازا تھا، قرآن پڑھتے تھے، قرآن کا ترجمہ اپنے اشعار میں کہتے تھے۔ ایسے بھی لوگ خدمت کیے ہیں، شاعری کے ذریعے بھی خدمت کی ہے۔ تو شاعر نے یہ شعر پڑھا، قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے۔ اب اور جو مجمع اور لوگ جو موجود تھے سننے والے، وہاں جو شرکا تھے، وہ لوگ بھڑک اٹھے، یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن کو لے آیا گیا، اللہ کو اس مشاعرے میں لے آیا گیا، اور اللہ کو حسن سے کیا مطلب؟ اللہ تو حسن کو بنانے والے ہیں، خوبصورتی کو تو اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کو کون سا مطلب ہے حسن سے، خوبصورتی سے؟ بھڑک گئے دوسرے لوگ۔ لیکن جب انہوں نے دوسرا مصرع پڑھا، قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے، کس حسن سے؟ یہ بھی تو سنو، حسن عمل سے۔
جب دوسرا مصرع انہیں جوڑا تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا یہ تو قرآن ہی کا ترجمہ ہے جو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر میں اللہ نے فرمایا ہے. یہ شاعری نہیں، یہ شعر نہیں، یہ تو قرآن ہی کا ترجمہ ہے آیت کا کہ اللہ حسن عمل سے خوش ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہو وہ بہترین اچھے کوالٹی کا اور اخلاص سے بھرا ہوا وہ عمل ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقام و مرتبہ سے کون واقف نہیں ہے؟ نبی کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کے حامل، خلفاء میں سب سے پہلے نمبر پہ اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا احسان امت پر بہت ہے. ان کے ملفوظات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ملفوظات صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات، کچھ ملفوظ ان کے پڑھ کر کے بیان کروں گا انشاءاللہ جو میں نے مطالعہ کیا کتابوں میں. ان کا ملفوظ کتنا اعلیٰ ہے، ان کی باتیں کتنی اعلیٰ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات یہ فرمائی، ان کا پہلا ملفوظ ہے کچھ چیزوں چند چیزوں کی زینت کچھ چیزوں میں ہے. اس ٹاپک پہ اس عنوان سے کچھ چیزوں کی زینت، خوبصورتی، اس کا حسن کچھ چیزوں میں ہے. پہلا ملفوظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے فرمایا کہ نعمتوں کی زینت، نعمتوں کا حسن، نعمتوں کی خوبصورتی شکر ادا کرنے میں ہے. نعمتوں کا حسن شکر ادا کرنے میں ہے. یہ پہلا ملفوظ ان کا. اللہ کی طرف سے جو نعمتیں مل رہی ہیں، جس اللہ کی نعمتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، تو اس کی خوبصورتی یہ، اس کا تقاضا یہ ہے، اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے نعمتوں کو پا کر کے میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور نوازوں گا اور بڑھاؤں گا. لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، شکریہ ادا نہیں کرو گے بلکہ ناشکری کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اللہ فرما رہے ہیں پھر میری پکڑ بھی بہت سخت ہے، میرا عذاب بھی بہت بڑا ہے، بہت شدید عذاب ہے میرا. تو اللہ کی جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، ہم نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا ہم شکریہ ادا کرتے رہیں. شکریہ دو طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے، کتابوں لکھا ہے دو طرح سے ہم شکریہ ادا کریں اللہ کا. پہلا طریقہ یہ شکریہ ادا کرنے کا یہ ہے کہ ہم زبان کے ذریعے سے اللہ کا شکریہ ادا کریں. بھائی کوئی نعمتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، مل رہی ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، جو تمام طرح کی جو نعمتیں اللہ کی ہمیں حاصل ہیں، اللہ کا شکریہ زبان کے ذریعے سے ادا کرتے رہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس زبان سے ہم کہتے رہیں. کتنا وقت لگتا ہے کہنے میں؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر لمحہ، ہر آن اپنی زبان ضبط کر لیں، اپنی زبان پہ اس کو ریکارڈ کر لیں، ہر وقت اللہ کا نام ضرور لیتے رہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس طرح کے الفاظ اپنے زبان پہ بالکل خاص کر لیں. ایک زبانی طور پر یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے بستر لگائیں، سو کر اٹھ کر کے جب بیدار ہوں سو کر کے اٹھیں. اسی طرح بیت الخلاء جانے آنے، نکلنے، باہر مسجد سے آئیں، مسجد میں آئیں، مسجد سے باہر نکلیں، ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں. اسی لیے دعاؤں میں بھی اللہ کا نام ہے. ہر جگہ الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، دعاؤں میں جو مسنون دعائیں ہیں سب جگہ الحمدللہ اللہ کا نام ہے. یہ زبانی طور پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور عملی اعتبار سے بھی اللہ، دوسرا جو طریقہ شکریہ ادا کرنے کا ہے وہ عمل کے ذریعے سے اللہ کا شکریہ ادا کریں. عمل کے ذریعے سے اس طرح کے اللہ کا شکریہ ادا ہوگا کہ ہم اللہ کی نعمتیں پا رہے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں تو اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑیں. اللہ جو چاہتے ہیں یا اللہ کا جو حکم ہے
ان پر ہم مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں، کسی طرح کی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، گناہ نہ کریں، غلط قدم نہ اٹھائیں، معصیات کا ارتکاب نہ کریں۔ یہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا عمل کے ذریعے سے، کہ جس کا کھا رہے ہیں اس کا کم سے کم کچھ نہ کچھ حق تو ادا کریں، اس کے خلاف ہی قدم نہ اٹھائیں، اس کے خلاف ہی ہم بغاوت نہ کریں۔ اللہ کا کھا رہے ہیں ہم سب، تو اللہ کا کچھ نہ کچھ اللہ کا کرتے رہیں۔ بھائی یہ بھی دوسرا طریقہ ہے شکریہ ادا کرنے کا۔ دوسرا ملفوظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کتابوں میں لکھا ہے، وہ دوسرا ملفوظ یہ ہے: مصیبت کی زینت، بلا کی زینت صبر میں ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو اس کی خوبصورتی یہ ہے، اس کا حسن یہ ہے کہ بندہ صبر سے کام لے۔ صبر نہیں کرے گا تو ایسا نہیں کہ وہ مصیبت ہٹ جائے گی، وہ بلا ختم ہو جائے گی۔ ہاں یہ نقصان ضرور ہوگا کہ اگر اسی وقت، اگر اس موقع پر، اس موڑ پہ صبر کر لیتے تو صبر کا اجر بھی مل جاتا، جو بہت ہی زیادہ ہے اللہ کے ہاں۔ صبر کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو صبر کرنے والے صابرین ہیں، صابرین کا حساب و کتاب مرنے کے بعد نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے صابرین جنت میں جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابرین کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا اجر ایک صبر کرنے والے کا۔ نہیں صبر کریں گے تو مصیبت دور نہیں ہو جائے گی۔ صبر سے کام، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں پا رہے ہیں، اگر کہیں کوئی کسی طرح کی دقت کبھی آ جائے، کسی لمحے کسی وقت آ جائے، تو یہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم فوراً آپے سے باہر ہو جائیں، شکوے شکایت کرنے لگے اور طرح طرح کے جو ہے واویلا مچانے لگے، اللہ کے خلاف تمام طرح کی جو ہے زبانیں، الفاظ نکالنے لگتے ہیں۔ یہ کیا مناسب ہے؟ کتنا غیر مناسب ہے یہ کہ ہر وقت تو اللہ کی نعمتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، کبھی کچھ ہو گیا تو اس پہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ محمود غزنوی کے ایک خادم تھے، ایاز، بہت نیک تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ محمود غزنوی نے پھل سے دسترخوان کو سجایا اور سارے اپنے خاص لوگوں کو بٹھایا کہ پھل کا ناشتہ کیا جائے، تو اس میں کچھ پھل کڑوا بھی تھا۔ تو جو کڑوا پھل تھا وہ لوگ نہیں کھا رہے تھے، لیکن ایاز نام کے جو بہت مشہور ان کے غلام تھے، ایاز بلا تکلف کے وہ کڑوا پھل بھی کھا رہے، اور بادشاہ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ کون کھا رہا ہے، کون اس میں سے عیب نکال رہا ہے۔ تو سارے کے سارے عیب نکال رہے ہیں، ارے یہ تو کڑوا نہیں کھایا جا رہا ہے، اس کو کیسے کھائیں؟ لیکن ایاز بلا تکلف پھل کھایا جا رہا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ ایاز یہ بتاؤ تمہیں کڑوا نہیں لگ رہا ہے، تم تو کھائے جا رہے ہو؟ تو ایاز نے جو جواب دیا وہ جواب ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ، آپ کے دسترخوان پہ ہمیشہ ہمیں اچھا ملتا رہا، ایک سے ایک قسم کا جو ہے ہر چیز ملتی رہی، ہم کھاتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے۔ آج اگر کچھ اور چند چیز اگر کڑوا ہمارے سامنے آ گیا تو کیا ہم اس پر صبر سے اس کو کھا نہ لیں؟ ناشکری کیوں کریں؟ شکوے شکایت کیوں کریں؟ تو بہت کڑوا آ جائے، اس لیے میں یہ سوچ کے کھائے جا رہا ہوں۔ اللہ کی نعمتیں ہمیں روزانہ مل رہی ہیں، کتنا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کا۔ کبھی کچھ اگر کسی طرح کی کوئی دقت آ جائے تو ہم پھر اللہ کے حوالے اپنے معاملات کو نہیں کر سکتے ہیں، صبر سے کام نہیں لے سکتے ہیں۔ اتنے واقعات ہیں کتابوں میں کہ اتنی بڑی مصیبتیں آیا کرتی تھی، اور اللہ کے جو سچے اور نیک بندے ہوتے تھے صبر کا بے انتہا مظاہرہ کرتے تھے۔ مغل بادشاہ، آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفری کو لے لیجئے، کئی دن بھوکا رکھا گیا، اور پھر انگریز نے ان کو دسترخوان پہ بلایا کہ آئیے کھانے کی دعوت ہے۔ اور جب دسترخوان سجا دیا گیا اور برتن کے اوپر سے کپڑا ہٹایا گیا تو بہادر شاہ ظفر کیا دیکھتے ہیں کہ دیگوں میں ان کے بیٹوں کے سر کٹے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔
بیٹے کا کٹا ہوا سر اور باپ کو بھوکا کئی دن رکھنے کے بعد دسترخوان پر بطور کھانا کے اس کے سامنے پیش کیا جائے، سوچ سکتے ہیں ایک باپ کے دل پر کیا گزرے گا، کتنی بڑی مصیبت ہوگی، کتنا کم سے وہ باپ چور چور ہو جائے گا۔ لیکن بہادر شاہ ظفر کے سامنے انگریزوں نے ایسا کیا اور انہوں نے صبر کیا، صبر سے کام لیا، اور اپنے غزل میں اپنے اس غم کو بیان کیا۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادماں، کنچے بچھا دیے ہیں لال زار میں، کانٹے بچھا دیے ہیں گلے لال زار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، ان کی قبر رنگون میں۔ ایک عورت کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ذرا غور کریں اور اس پہ عبرت حاصل کریں۔ عورت طواف کر رہی تھی اور طواف کے دوران اللہ سے اس طرح کی التجا کر رہی تھی کہ یا اللہ اس حال میں میں خوش ہوں، اس حال میں بھی میں خوش ہوں آپ سے، اور یہ اپنے الفاظ میں کہی جا رہی ہے، وہ عورت اور طواف بھی کرتی جا رہی ہے۔ کسی بزرگ نے اس عورت کی اس الفاظ کو نوٹ کیا، وہ بھی طواف کر رہے تھے، انہوں نے نوٹ کیا کہ ضرور یہ عورت جو یہ الفاظ کے ساتھ التجا اللہ سے کر رہی ہے، ضرور کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، پوچھا جائے۔ انہوں نے اس عورت کو روک کر کے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے جو تم یہ طواف کے دوران کہی جا رہی ہو؟ اس عورت نے اپنا واقعہ جو بتایا وہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ میں 3 بیٹوں کی ماں گھر میں روٹی پکا رہی تھی، چیخنے کی آواز سنی تو کمرے میں جا کر کے میں نے کیا دیکھا کہ میرا بڑا بیٹا میرے چھوٹے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا کر کے اس کو ذبح کر دیا۔ اور ہوا یہ اس لیے اس نے چھری چلایا کہ میرے شوہر نے، بچوں کے باپ نے کل جانور ذبح کیا تھا، بکری ذبح کی تھی، اسی کا بچے کیا تھے، وہ اسی کا مشق کر رہے تھے اور صحیح چھری لے کر کے مشق کر رہے تھے، انہیں کیا پتا اس چھری سے چل جائے گی، گلا کٹ جائے گا، اور کٹ گیا۔ دیکھا اپنے بچے کی لاش اٹھا کر کے لا کر کے رکھی، حیران ہوئی کہ وہ بچہ کہاں گیا جو جس نے چھری چلایا ہے، بڑا لڑکا۔ اس کو تلاشنے کے لیے گھر میں دیکھنے لگی تو گھر میں لکڑی کا کچھ اسٹورنگ روم تھا، اس میں لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، وہ وہیں ڈر کر کے جا کر کے وہ لڑکا سہم کر کے وہاں چھپ گیا۔ وہاں جب دیکھا تو دیکھا زہریلا سانپ اس کے جسم سے لپٹا ہوا اس کو کاٹ چکا تھا۔ اس کو بھی وہاں سے اس لڑکے کی بھی لاش اٹھا کر کے لے کر کے آئی۔ 2 لڑکے کی جان جا چکی، تیسرا جو سب سے معصوم دودھ پیتا بچہ تھا اس کی تلاش میں کہ وہ کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ روٹی تنور میں پکا رہی تھی اور وہ جیسے ہی میں ادھر سے وہاں گئی وہ بچہ بھی لڑکتا ہوا اسی تنور میں گر گیا، وہ بھی جل کر بھسم ہو گیا۔ یہ تینوں بچے اس طرح کی ان کی لاشیں اور پھر ان کو دفن کیا گیا، اور اللہ نے اپنے گھر بلایا کہ میں اللہ سے یہی التجا کر رہی ہوں، یا اللہ میرے 3 بچے تھے، تینوں اس طرح سے مجھ سے رخصت ہو گئے، میں یہی التجا کر رہی ہوں اللہ سے کہ اس حال میں بھی یا الہ العالمین میں آپ سے خوش ہوں۔ ذرا غور کریں کہ کتنی بڑی مصیبت ماں کے اوپر کہ اس کے 3 بچے اس طرح سے دنیا سے ایک بیگ یکا یک اٹھا لیے گئے، انتقال ہو گیا، اور اس طریقے سے کتنی بڑی مصیبت، کتنا بڑا غم اس کے دل پہ، اور کتنا صدمے سے وہ عورت ہوگی، لیکن اس پر بھی اس نے صبر کا مظاہرہ اور اللہ سے اس قسم کی التجا